ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا ہمارے دونوں اسکالرز سے، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب دیجیے کہ ہمیں بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی نہیں سکھائی جاتی. اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں اس خوف سے کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کر دیں گے. تو محبت کرنا کیوں نہیں سکھائی جاتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں، اور اللہ کی کتاب میں جو انٹروڈکشن اللہ کا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور پھر اگلا اللہ اس میں الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے. تو جب اللہ خود اپنا انٹروڈکشن اس قرآن سورہ فاتحہ میں اپنا کرا رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہوں، تو پھر میں نہیں سمجھتا. اصل میں بچوں کو شاید اس لیے ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی آپ غلط کام نہیں کرو، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. لیکن وہ ڈر اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ آپ سے ناراض، جیسے آپ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کا دوست ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے بہت اچھے، آپ وہ دوست بھی ہوتے ہیں. میرے والد تھے، تو میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا کوئی دوست ہے یار یہ ناراض نہ ہو جائے. ایک وہ ڈر ناراضگی کا ہوتا ہے. لیکن آپ جو بہن کہہ رہی ہیں جو ڈر ہوتا ہے وہ ایک الگ ڈر ہے کہ جس میں آپ نعوذ باللہ کبھی کبھی اس ڈریے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. جی، لیکن دیکھیں نا، بچے کو تو یہ علم نہیں ہے نا، بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا. وہ تو ہمارا کام ہے، بڑوں کا کام ہے کہ ہم بچے کو قریب کریں اللہ سے محبت. لیکن اگر ہم وہ جو ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اللہ سے، وہ ڈر بچہ نہیں سمجھ سکتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ بچوں کو اللہ سے قریب کریں. آپ جو نعمت دیں بچے کو، یہ کہیں تو اللہ کی طرف سے. یہ تمہیں کھانا جو اچھا ملا یہ اللہ کی طرف سے، یہ کپڑے تمہیں، یہ اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم نے تمہیں دیا. جو بھی چیز اس کو دکھائیں، ویسے آپ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، آپ اسے سی سائٹ پہ لے کے جائیں، سمندر دکھائیں کہ دیکھو یہ خالق اور مالک ہے، یہ اللہ نے بنایا. آپ اس کو خوبصورتی دکھائیں، آپ اسے پرندے دکھائیں، آپ اس کے جیسے اچھے جانور ہوتے ہیں وہ دکھائیں، تاکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو. بالکل. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، ہم جب پروردگار عالم کو جبار و قہار کہہ کر مانتے ہیں تو اس کو رب العالمین سے جب ہم سے تعارف کرانا چاہیے تو رحمان الرحیم کہہ کر تعارف کرانا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم جو کہ بڑا مہربان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جب ہم رب العالمین کی رحمتوں کا اندازہ کر لیں گے، پروردگار عالم کی کرامتوں کا اندازہ فرما لیں گے، تو پھر یقیناً ہم رب العالمین کی رحمتوں سے قریب تر ہوتے جائیں گے. بالکل، بے شک ایسا ہی ہے. اور مفتی صاحب، اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ دعائیں ہم مانگ تو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا، ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی، رد ہو جاتی ہیں دعائیں. ایسا کیوں ہے؟ یا شاید وہ انسانوں کو لگ رہا ہوتا ہے اللہ سن رہا ہوتا ہے. بہت اچھا، آپ کو بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، کبھی کبھی گناہ کی وجہ سے اور کبھی حرام کی وجہ سے ہم دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک بہت مہنگا طوطا لیا، آپ لے کے آئے گی، اس کی پرواز بہت اچھی ہے، اور آپ نے اس کی ٹانگ باندھ دی. پھر آپ کہتے ہیں تو طوطا اڑ کیوں نہیں رہا؟ پھر آپ نے ٹانگ جو باندھ دی. اسی طرح آپ نے دعا کو حرام اور گناہ کی وجہ سے باندھ کے رکھ دیا. جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے اور حلال رزق نہیں کمائیں گے، اس وقت تک آپ کی دعا قبولیت کی منزل تک نہیں چلے گی. کہ مفتی صاحب ایسے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہے جو مسلمان نہیں بھی ہیں. اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے، مصلحت پروردگار عالم بھی ہوتی ہے. اگر جس وقت انسان کو میدان قیامت میں اس کی ناقبول ہونے والی دعاؤں کا اجر دیا جائے گا تو وہ کہے گا پروردگار عالم میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو. دعا دیکھیے 3 طریقے سے، ابھی بات میری مکمل ہونے دیں، میں سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے تو دعا اسی طرح آپ مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے. ایک دعا یہ ہوتی ہے جو آپ کو بدل دیا جاتا ہے. بدل میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ مانگتے ہیں چاندی اور اللہ تعالیٰ آپ کو سونا عطا فرماتا ہے. یا پھر آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ نے مال مانگا اور آپ کو خطرناک ایکسیڈنٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا. وہ پیسہ جو آپ 10 لاکھ کماتے اور 10 لاکھ اپنی بیماری میں لگاتے اور اس کے بعد جا کے پھر آپ کو شفا ملتی اور آپ تکلیف میں رہتے، اللہ نے آپ کو دعا کے ذریعے ان تمام چیزوں سے بچا دیا. کبھی کبھی آپ کچھ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس کا ایمان بچا دیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. سخت سردی کا موسم ہے، بچے کو نزلہ زکام و بخار ہے، بچہ گزرا اور آئس کریم کی آپ سے ضد کرتا ہے، آپ کے پیروں میں پڑ جائے، تو کیا سخت سردی میں بخار کی صورت میں آپ اس کو آئس کریم کھلائیں گی؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ نقصان ہے بچے کے. آپ کہیں گے اس کی جان جا سکتی ہے. تو سخت سردی میں اس کی جان جا سکتی ہے اگر اس کو دلا دیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر اس کو فوراً دے دیا تو اس کا ایمان جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہو کر اور ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، پہاڑ جتنی، تو کہے گا پروردگار اتنی نیکیاں. اب جو تم دعائیں مانگتے تھے اور ہم دعا کو جہاں سیو کر لیا کرتے تھے، آج وہ ساری تیری مانگی ہوئی دعائیں، تو بندہ اس وقت کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی.
آپا جب دعا مانگی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دعا کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں نا دعا مانگنے کے لیے. تو ہم جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم پہلے کیا جیسے کہتے ہیں درود شریف پڑھنا چاہیے, درود شریف آگے اور پیچھے اور درمیان میں آپ کی دعا ہونی چاہیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, کیسے مخاطب کریں اللہ تعالیٰ کو؟ رب العالمین کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے, اور جس طرح کہ ہم اپنے آپس میں بات کیا کرتے ہیں, اگر ہم اچھے الفاظ سے یاد کریں گے, ہم دوسرے کو اچھے الفاظ سے مخاطب کریں گے تو یقیناً اس کا دل خوش ہوگا. تو پروردگار عالم بھی ہمارے اچھے الفاظ کو پسند فرماتا ہے. مفتی صاحب کیسے الفاظ کا استعمال کروں, کیا کہوں؟ ہاتھ اٹھایا اللہ کے آگے, اسماء الحسنہ کا یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا مالک, یا رزاق, یا فتاح, عطا کرنے والا تو, دینے والا تو, معاف کرنے والا تو, رحم کرنے والا تو, اگر تو نے نہ دیا تو کس کے در پہ جاؤں گا, کون ہے تیرے سوا سننے والا, اے اللہ تو ہی تو ہے. اس طرح کی جب شان بے نیازی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھیں کیسا خالق اور مالک ہے وہ. ایک کالی رات ہو, کالی پہاڑی ہو, کالی چوٹی ہو, اور وہ تکلیف میں اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی پکار کو سننے والا ہے. جب آپ اس کی شان وحدانیت کو, اس کی ربوبیت کو, اس کی سمدانیت کو, اس کی خلاقیت کو پکارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سب سے بہترین اللہ کے نام پہلے پکارے جائیں. سب کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب ہر کوئی اپنی زندگی میں نشیب و فراز سے گزرتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو میری زندگی میں بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہوئے تھے, اور آئی اسٹل ریمبر دیٹ مومنٹ کہ میں جانماز پہ بیٹھ کے رو رہی تھی, اور میں نے اللہ سے کہا کہ آپ کدھر ہیں, آپ کہاں ہیں, آپ کدھر ہیں, اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, آپ کہاں ہیں. لیکن اس کے بعد نکل گیا وہ پیریڈ سارا. پھر میری زندگی میں معجزے ہونے لگے لٹرلی. پھر مجھے اللہ نے دکھایا کہ میں یہاں ہوں. مطلب ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ شاید اس وقت بھی سن رہا تھا, لیکن وہ شاید دکھانا چاہتا تھا مجھے کہ میں ہوں اور تم آؤ میرے پاس. بے شک. تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ آپ کو اتنی تکلیف سے گزارتا اس لیے ہے کہ آپ آئیں اللہ کے پاس. ہم آ نہیں رہے ہوتے ہیں, ہم دنیاوی کاموں میں اتنے مشغول ہو چکے ہوتے ہیں, ہم نہیں آ پاتے. تو پھر شاید اللہ ہمارے اوپر وہ سب ڈالتا ہے تاکہ ہم ہلیں, ہماری رسی کھینچتا ہے, اور پھر ہم اللہ کی جانب آتے ہیں. میرے خیال سے تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.